بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے نحو کے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ لفظ اور اس کی اقسام۔ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے جو لفظ بے معنی اسے محمل کہتے ہیں، جیسے دیزن، جیسے زید وغیرہ کو ہم دیز کہہ دیتے ہیں، یعنی آپ اس کو اردو زبان میں اگر یوں سمجھیں کہ روٹی شوٹی پانی وانی وغیرہ، یہ اسے محمل کہتے ہیں۔ اچھا، اور جو لفظ بامعنیٰ اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں، جیسے قلم۔ آگے موضوع کی اقسام۔ موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اکیلے موضوع لفظ کو مفرد یا کلمہ کہتے ہیں، جیسے جامل، اور ایک سے زائد موضوع الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، جیسے لیلۃ القدر زید جالس فی المسجد۔ مرکب کی اقسام۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، ناقص اور تام۔ جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے مرکب ناقص یا مرکب غیر مفید کہتے ہیں، جیسے ماء البحری ولد صغیر۔ اور جس مرکب میں بات مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں، جیسے اللہ احد لا تکذب۔ مرکب تام کو اس کے یعنی اور نام بھی ہیں، جیسے مرکب مفید، جملہ اور کلام بھی۔ اچھا، جملے کی اقسام۔ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے البستان جمیل۔ اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے ناصر راجل، یعنی مدد کی ایک مرد نے۔ اسی طرح جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں، جیسے انا کاتب۔ اور جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکتا اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں، عنصر، جیسا کہ عنصر ہو گیا، یعنی مدد کر تو ایک مرد۔ اچھا، اب یہاں ایک بات ذہن نشین رہے کہ یہ جو آخری دو جملہ خبریہ جملہ انشائیہ ہیں، ان دونوں کے اندر لفظاً اور معناً بھی اور قسمیں بنتی ہیں، جو خلاصۃ النحو میں تو نہیں ہوتی۔ جو مفتی اکمل صاحب کی کتاب ہے الترکیب، وہاں آپ کو اس کی اقسام مل جائیں گی، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے، لیکن فی الحال کیونکہ ابتدائی چیزیں ہیں، ان کو جب آپ یاد کریں گے اور ان کا بار بار تکرار کریں گے، فی الحال ان کو آپ نے صرف ان کی نشانیاں یاد کرنی ہیں اور ان کو یاد رکھنا ہے کہ کہاں کہاں جو ہے وہ جملہ ہے، کہاں مرکب ناقص ہے، کہاں مرکب تام ہے، کہاں جو ہے وہ مفرد ہے۔